السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربی نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین باغات کی آدھی پیداوار دینے کا بھی وعدہ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کر لیا۔ اسی طرح ابو سفیان، قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قبر کے بارے میں خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر ایک قبر کے پاس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ مکے کی زمین اس کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قوم پر آیا تھا اور پھر یہیں دفن کر دیا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ٹہنی بھی رکھی گئی تھی۔ اگر تم اس کی قبر کو کھودو گے تو وہ سونے کی ٹہنی آپ کو ضرور ملے گی۔ تو لوگ قبر کی طرف لپکے اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کے ساتھ وہ ٹہنی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4143، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی۔ فائدہ: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، اور بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سیلابی بارش روکنے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کے لیے یہ دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے اعتراف میں بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث 1013 نمبر۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مہمان کا اکرام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور میزبان مہمان کا اعزاز و اکرام کرنے کی غرض سے مہمان کو تقیہ پیش کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میزبان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں حق کو جھٹلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تھے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے آ کے ان کو گھیر لیا۔ دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو
تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر کی آیت کا ترجمہ جو آپ نے ابھی سنا۔ آخرت کے بارے میں، قبر میں نماز کی تمنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ طب نبوی سے علاج، درد سر سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا، یہ سر درد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ ہے۔ ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے، اور سچ اور نیکی جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کا راستہ بتاتا ہے، اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر تک ہماری ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔